اس میں چونکہ درمیان میں یہ چیزیں آ گئی ہیں، ورنہ تو ویسے تو اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ یہ ہے تاریخ فقہ اسلامی کی ہی بات ہو رہی ہے تو اس کو پڑھنا جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ وہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ کا MCQs اہم MCQs ہوں گے وہ آپ کو میں نوٹ کرتا جاؤں گا، اور اس کا فائدہ بھی یہ ہے کہ اچھا ہاں زید بن ثابت کون تھے؟ زید نام ابو سعید اور ابو خارجہ اور ابو عبد الرحمن کنیت، اس کی کنیت اگر آپ یاد نہ بھی رکھے تو بس زید بن ثابت نام ہی کافی ہے۔ ہجرت سے 6 سال قبل وہ پیدا ہوئے، 11 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ ہاں یہ یاد رکھیے کہ مسلمان کب ہوئے تھے، تو 11 سال کی عمر میں، اور یہ فقیہ صحابہ تھے، بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ انصار کی قبیلے خدج کے خاندان سے بنو نجار سے تعلق تھا ان کا، اور یہ بھی انڈر لائن کرے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہو انصار کی قبیلہ جو تھا وہ خزرج جو سب سے بڑا قبیلہ تھا، اس کا ایک خاندان بنو نجار سے ان کا تعلق تھا۔ جنگ تبوک میں مالک بن النجار کا جو تھا نا وہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ غزوہ خندق میں اور اس کے بعد کے غزوات میں شریک رہے، کاتب وحی تھے۔ حضرت ابوبکر عثمان نے اپنے عہد خلافت میں ان کو جمع قرآن پر معمور کیا تھا۔ ابوبکر کے عہد میں جماعت شورا کے رکن بھی تھی۔ حضرت عثمان نے ان کو بیت المال کا افسر بھی بنایا۔ حضرت عثمان جب باہر جاتے تو ان کا اپنا قائم مقام بناتے۔ امیر معاویہ کی عہد حکومت میں 45 ہجری میں بعمر 56 سال وفات پائی۔ یہ جو ان کی تاریخ وفات ہے نا 45 ہجری، اس کو بھی آپ انڈر لائن کرو، یہ بھی ضروری ہے۔ قاسم بن محمد بن ابوبکر و خارجہ بن زید ان کے خاص وہ شاگرد تھے۔ اچھا یہ تو ان کے متعلق یہ ہے۔ باقی ہاں زید بن ثابت اس حوالے سے کافی مشہور ہیں کہ انہوں نے جو چیئرمین بنایا گیا تھا نا تدوین قرآن کا، قرآن کو جب جمع کیا جا رہا تھا تو خصوصی طور پر عثمان غنی نے اس کو کمیٹی کا چیئرمین جو تھا وہ بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں 4 افراد سرکردہ تھے، اس میں یہ ایک انصاری یہ تھے جی زید بن ثابت کو یہ اہم سوال ہے کہ تدوین قرآن اور عثمان غنی کے دور میں جب ہو رہا تھا جمع، اس کے چیئرمین کمیٹی کے چیئرمین کون تھے، یہ اہم سوال ہے، ہر جگہ آتا ہے۔ وہ زید بن ثابت تھے، یہ انصاری تھے، اور باقی 3 جو ہے نا وہ قریشی تھے۔ ایک سعید بن العاص تھا، اور ایک عبد الرحمن بن الحارث تھا، اور عبداللہ بن زبیر تھے۔ وہ 3 قریشی ہیں اور یہ جو ہے نا وہ انصاری تھے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس کے بعد ہے بالکل آیا تھا، یہ آتا ہے نا، یہ ضروری اہم سوال ہے۔ اس کے بعد ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن خطاب کی یہ بیٹے ہیں، یہ غزوہ خندق میں شریک تھے، حدیث کثرت سے روایت کی ہیں، اور اس سے دوسری نمبر پر سب سے زیادہ احادیث میرے خیال سے وہ ان سے روایت ہیں 2630 احادیث یہ ان سے جو ہے نا وہ روایت ہیں، ٹھیک ہے۔ حدیث کا سے روایت کی ہیں۔ ان کے بیٹے سالم اور ان کی مولا نافع ان کے خاص شاگرد تھے، اور 73 ہجری میں وفات پائی۔ ان کا زہد تقویٰ مشہور تھا، اور 2630 حدیث ان سے وہ مروی ہے۔ یہ احادیث جی کی تعداد ہے نا، یہ آپ ذہن میں رکھ لیجیے، اہم ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے حوالے سے سمجھ آ رہی ہے انہیں۔ اس کے بعد ابو ہریرہ 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ابو ہریرہ کا اصل نام تھا عبد الرحمن تھا، کیا نام تھا اس کا اپنا نام؟ عبد الرحمن بن، ٹھیک ہے، عبد الرحمن اس کا وہ اصل نام تھا۔ 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے دوران یہ ایمان وہ لے آئے تھے، اور ان کا تعلق میرے خیال سے وہ یمن سے تھے۔ اور آخر یہ کیا رہے گی آخر میں، بہرحال جو بھی ہے نظر مجھے نہیں آ رہا۔ اور ان کے دادا سعید اور ان کی داماد سعید بن مسیب اور ان کی یہ کیا لکھا ہے آگے، جو بھی ہے مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ان کے خاص وہ شاگرد تھے، ٹھیک ہے۔ صرف کوفہ میں ان کے 800 شاگرد تھے۔ 58 ہجری میں وفات پائی ہے، یہ 58 ہجری جو وفات پائی ہے نا، اس کو آپ انڈر لائن کریں، ٹھیک ہے۔ ان سے 5346، یہ غلط لکھا ہے، 5374 احادیث سے مروی ہے، یہاں کتاب والوں نے یہ غلط لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو صحیح کریں، آپ لکھیں 5376 احادیث وہ ان سے وہ مروی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کو آپ انڈر لائن کرو، یہاں جو انہوں نے لکھا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، تعداد صحیح ہے۔ اچھا جی،
ان میں سے 1500 اچھا 3000 حدیثوں پر احکام ہے، اور ان میں سے 1500 ان کی روایتیں ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے آپ نے اس کو 5374 حدیث جو ہے نا یہ آپ نے انڈر لائن کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 58 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، یہ آپ ساتھ رکھیں۔ اور اس کا جو اصل نام تھا عبد الرحمن، اس کا اصل نام تھا، اس کو بھی آپ انڈر لائن کریں۔ اس کے بعد ہے عبداللہ ابن عباس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بھائی تھے، ہجرت سے 2 سال قبل پیدا ہوئے، ہجرت سے 2 سال قبل وہ پیدا ہوئے تھے، اور اس کی پیدائش جو ہے نا وہ کب ہوئی تھی؟ ان کی پیدائش بھی طائف میں ہوئی ہے، اور اس کی وفات بھی جو ہے نا وہ طائف میں ہوئی ہے، اور ان کی مرویات کی تعداد 1660۔ انہوں نے غلط لکھا ہے، دیکھو یہاں پر بھی غلط ہے۔ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ جہاں یہاں یہ مرویات جو لکھا ہے 2660 نہیں ہے، 1660 ہے، اس کو ٹھیک کرو، یہ غلط لکھا ہے انہوں نے، 1660 ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان کی مرویات ہے، اور عبداللہ ابن عباس کی بیٹے ہیں، اور اس کی ماں کا نام جو تھا نا لبابہ بنت حارث تھا، جس کو مفضل ان کی کنیت بھی تھی۔ دوسری نمبر پر وہ عورت تھی جو اسلام وہ لے آئی تھی مکہ میں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہے 43 انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انس جو ہے نا نام ہے، ابو حمزہ کنیت ہے، قبیلہ نجار سے، معززین مدینہ کا قبیلہ تھا سے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے۔ 10 سال تک آپ علیہ السلام کی خدمت کر چکے۔ کتنے سال؟ 10 سال آپ علیہ السلام کی وہ خدمت وہ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ ام سلیم ان کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کی خالہ تھی، ہجرت سے 10 سال قبل مدینہ میں وہ پیدا ہوئے، یہ بھی انڈر لائن کرو۔ اور ان کے والدہ بیعت عقبہ ثانیہ سے پہلی مسلمان ہو چکی تھی، اس پر ان کا باپ ناراض ہو کر شام چلا گیا اور وہی مر گیا۔ تقریباً تمام غزوات میں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ ابو بکر نے ان کو وصول صدقات کا افسر جو ہے نا وہ بنایا تھا۔ حضرت عمر نے معلم فقہ بنا کر بصرہ بھیجا تھا۔ حجاج بن یوسف نے ان پر ظلم کیا تو انہوں نے خلیفہ عبد الملک کو اس کی شکایت لکھی۔ خلیفہ نے حجاج کو لکھا کہ فوراً جا کر معافی چاہو۔ حجاج نے آ کر معافی چاہی، انہوں نے معاف کر دیا۔ 93 ہجری میں وفات ہوئی۔ اس کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ عمر دے، اور ان کی کھجوروں کے باغات کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ سال میں 2 دفعہ کھجوری دیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی عمر کافی زیادہ 100 سال سے وہ تقریباً وہ گئے تھے، اور پھر 93 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ حالانکہ آخر صحابی جو ہے وہ 110 ہجری میں وفات پا گئے تھے، اس کا نام تھا ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ اور ان سے جو روایات ہیں نا وہ 2286 روایات، اس کو بھی آپ وہ انڈر لائن کریں، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال یہ انس بن مالک کے بارے میں وہ روایت وہ اس کی تفصیلات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے عبداللہ بن عمر بن العاص، اس کو پڑھو یا بس کرو؟ اچھا اب ترجمہ پہ آ جائے۔ ترجمہ میں نے پڑھایا تھا، لیکن کل یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی ریکارڈنگ بھی نہیں ہوئی تھی، وہ کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم نے اس میں پڑھا بھی نہیں ہے، تو میں دوبارہ پڑھا دیتا ہوں، ترجمہ آپ کھول لیں۔